اس رات اس اسپتال میں اس پیلی ڈائری کو جب اس عورت نے اپنی جیب سے نکالا تو اس پہ جو ہنسا لکھا تھا وہ تھا 1003۔ اس رات کی تاریکی میں اس انتہائی نگہداشت ہسپتال میں ڈاکٹر صاحبہ نے صرف ایک بات سوچی کہ اب تک یہ 1003 بچوں کو قتل کر چکی ہے۔ خوف اکثر کہانیوں میں چھپا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کی آنکھوں سے تو کبھی نہیں جاتا، مگر یہاں ہر کہانی خوف خود سناتا ہے۔ لیڈیز اینڈ جنٹلمین، ویلکم ٹو دی فیئر فائلز، اور میں عمر شاہ۔ آج کی کہانی ہمیں جو محترمہ بھیج رہی ہیں وہ اپنا نام بتانا مناسب نہیں سمجھتی، ہاں مگر وہ یہ ضرور بتاتی ہیں کہ وہ پیشے سے ایک ڈاکٹر ہے۔ تو فار دا سیک آف دا اسٹوری، کہانی کی خاطر ہم ان کو انم کا نام دیتے ہیں۔ انم بتاتی ہیں کہ آج سے چند سال پہلے وہ ایک فیصل آباد کے میڈیکل کالج سے گریجویشن کرتی ہیں، اور جب انہوں نے گریجویشن کر لی تو ان کے پیرنٹس ان پہ بہت فخر کرنے لگے۔ پورے خاندان والوں کو انہوں نے بہت بڑا ڈنر دیا۔ انم کہتی ہیں میں بھی اپنے آپ پہ بہت پراؤڈ فیل کر رہی تھی، کیونکہ ڈاکٹر بننا آسان نہیں ہے۔ اپنے نام کے ساتھ یہ چھوٹے چھوٹے 2 لفظ لگانے کے لیے جتنی محنت میں نے کی ہے یہ صرف میں یا میرا خدا جانتا ہے۔ راتوں کو جاگنا، ڈر کے بار بار وہ موٹی موٹی کتابیں یاد کرنا، پروفیسرز کے آگے جا کے وائوا دینا، اپنے مریضوں کا اپنی وارڈز میں خیال رکھنا، وغیرہ وغیرہ۔ انم کہتی ہیں جس طرح ہر ڈاکٹر کو اپنی گریجویشن کمپلیٹ کرنے کے بعد ہاؤس جاب نامی ایک ٹریننگ کرنی پڑتی ہے، جس میں 4 روٹیشنز ہوتی ہیں، 3 مہینے پہ ایک روٹیشن مشتمل ہوتی ہے، 2 میڈیسن اور 2 سرجری۔ سو میں نے بھی یہی کرنے کا فیصلہ کیا۔ انم کہتی ہیں میرے والد صاحب نے الائڈ ہاسپٹل فیصل آباد، جو کہ ان کے علاقے کا سب سے بڑا اسپتال ہے، ادھر بات کی، کیونکہ ادھر کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ان کے والد صاحب کے بہت قریبی دوست تھے۔ تو انہوں نے نہ صرف انم سے یہ وعدہ کیا کہ آپ یہاں پہ بہت کچھ سیکھیں گے ڈاکٹر صاحبہ، ساتھ ساتھ انہوں نے ان کو یہ بھی کہا کہ آپ اس کار خیر کی ایک مناسب سی پے بھی لیں گی۔ انم بہت خوش ہو گئی تھی، کیونکہ ایک میڈیکل کالج جو کہ پرائیویٹ ہو، وہاں کے پڑھنے والے بچے کو کبھی سرکاری ادارہ تنخواہ نہیں دیا کرتا۔ انم کہتی ہیں میں نے بہت ہی جوش و خروش سے اپنی ہاؤس جاب شروع کی۔ میں صبح سویرے سب سے پہلے ڈپارٹمنٹ میں پہنچ جایا کرتی، اپنی جیب میں ٹافیاں لیے ہر مریض کے پاس جایا کرتی۔ مریضوں کا بھی میرے سے بہت دل لگ چکا تھا۔ اپنی ڈیوٹیز کو بڑی ہی بخوبی، بہت رسپانسبلٹی سے سر انجام دیتی۔ اپنی پہلی روٹیشن کمپلیٹ کی تو ان کے ڈپارٹمنٹ کے تمام ڈاکٹرز نے ان کو ایک چھوٹا سا فیئرویل دیا۔ فیئرویل دینے کے بعد انم کہتی ہیں کہ میں نے پیڈیاٹرک یونٹ یعنی کہ بچوں کا محکمہ، اس کا انتخاب کیا کہ اب اگلے 3 مہینے میں یہاں پر گزاروں گی۔ انم کہتی ہیں جب میں پہلے دن وہاں گئی تو وہاں کے سینئر ڈاکٹر نے میری یہ ڈیوٹی لگائی کہ تم انتہائی نگہداشت یونٹ میں یعنی کہ نیونیٹل انٹینسیو کیئر یونٹ میں پہلی ڈیوٹی سر انجام دو گے۔ یہاں پر وہ بچے رکھے جاتے ہیں جو کہ یا تو پیدائشی بیمار ہوتے ہیں، ان کو کسی قسم کی تکلیف ہوتی ہے، یا ان کی آکسیجن پوری نہیں ہوتی، یا ان کو پیدائشی یرقان یعنی نیونیٹل جونڈس ہوتا ہے۔ انم کہتی ہیں میں جیسے ہی اس ڈپارٹمنٹ میں 2 دن گزار چکی تھی تو وہاں بھی ایک بہت ہی بدتمیز نرس سے میری ملاقات ہوئی۔ اس نرس کا نام نجمہ تھا، اور یہ کہتے تھے لوگ کہ یہاں پہ سب سے پرانی اور سب سے بدتمیز یہی ڈپارٹمنٹ میں پائی جاتی ہے۔ نجمہ کوئی عام نرس نہیں تھی، یہ سرجیکل نرس تھی، ایک ایسی ہیڈ نرس جو کہ آپریشن تھیٹر میں بھی کام کر سکتی ہے اور شدید نگہداشت یونٹ میں بھی کام کر سکتی ہے۔ نجمہ ایک برائٹ میک اپ کیا کرتی، اس کی پرفیوم کی خوشبو دور سے آ جایا کرتی،
وہ جہاں سے گزرتی ادھر سے لوگ یہ ضرور کہتے کہ یا تو یہاں سے نجمہ گزری ہے یا یہاں پہ آس پاس کہیں بیٹھی ہوئی ہے۔ جتنی خوبصورت یہ چیزیں لگتی تھیں اتنی بدتمیز تھی نجمہ۔ خواتین سے تو وہ پھر بھی کسی تمیز سے بات کر لیتی تھی، اس کو مرد بالکل پسند نہیں تھے۔ وہ مردوں سے اس طرح بات کرتی تھی جس طرح ہر کوئی اس کا ملازم ہو، ایون کہ پروفیسر سے بھی۔ اس سے لوگ اتنا تنگ آ چکے تھے، اس کی بار بار کمپلینز کرنے کے باوجود میڈیکل سپرنٹینڈنٹ صاحب صرف یہ کہتے تھے کہ میڈم آپ نے یہاں پر 3 مہینے رہنا ہے، اس نرس نے اس ڈپارٹمنٹ سے ہی ریٹائر ہونا ہے، تو برائے کرم اپنی ڈیوٹیز دیں اور یہاں سے چلتے بنے۔ ہم کہتی ہیں مجھے بہت برا لگا۔ وہاں پہ ایک اور بات بھی بہت مشہور تھی، وہ نرس بار بار اپنے منہ سے ایک بات کیا کرتی تھی کہ یہاں پر کوئی بھی بچہ جو کہ بیٹا کسی کا پیدا ہو وہ زندہ نہیں بچتا۔ انم کہتی ہیں پہلے تو مجھے یہ سپرسٹیشن لگا کہ یہ شاید کسی قسم کے شک میں مبتلا ہے، اس کو کوئی غلط فہمی ہے، مگر ایسا ہی ہوتا تھا۔ جیسے ہی گائنی ڈپارٹمنٹ سے کسی کا بیٹا پیدا ہوتا وہ صحیح سلامت ہوتا، لیکن رات میں نہ جانے اس بچے کو ایسا کیا ہوتا کہ وہ یا تو اپنی الٹی اپنے پھیپھڑوں میں نکل جاتا یا تو اس کی آکسیجن اتنی گر جاتی کہ اس بچے کا انتقال ہو جاتا۔ اکثر اس ڈپارٹمنٹ کے باہر جو غریب و غربا بیٹھے ہوتے تھے وہ روتے ہوئے پائے جاتے۔ میں نے اتر کے ڈپارٹمنٹ کے مزید لوگوں سے یہ بھی سنا کہ یہاں پر تقریباً 300 سے 400 میل بچوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ ہم کہتی مجھے بہت دکھ لگا، مجھے اتنا دکھ لگا کہ میں نے ہر ماں باپ کو وہی ٹافیز دینا سٹارٹ کر دی جو میں اپنے روٹیشن میں اپنے باقی مریضوں کو دیا کرتی تھی، اور ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی خاطر میں اپنی ڈیوٹی کمپلیٹ کرنے کے بعد بھی دوڑ کے اس انتہائی نگہداشت یونٹ میں جایا کرتی۔ انم کہتی ہیں اسی طرح ایک روز میں نے اپنی نائٹ ڈیوٹی لگوائی کہ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ آخر رات میں ایسا کیا ہوتا ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی ڈاکٹر وہاں پہ موجود نہ ہو، ایسا بھی نہیں ہے کہ وہاں پر کوئی نرس موجود نہ ہو۔ تو اتفاقاً اس رات میری ڈیوٹی نجمہ کے ساتھ لگ گئی۔ اس اسپتال میں اصول یہ تھا کہ رات کو ایک ڈاکٹر اور ایک نرس ہر وقت بچوں کے سر پہ موجود رہیں گے، اور ہر 15 منٹ کے بعد ایک چھوٹا سا راؤنڈ، یعنی کہ ہر بچے کو باری باری جا کے دیکھیں گے کہ کیا اس میں کسی قسم کی کوئی خرابی تو پیدا نہیں ہو رہی، کیا اس کی آکسیجن تو نہیں گر رہی، کیا اس کو کھانے پینے کی ضرورت تو نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ہم کہتی ہیں میں نے پہلی رات جم کے سارے بچوں کو ایک ایک کر کے ان کی ہسٹری لی، ایک ایک کر کے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کا خیال رکھا۔ مجھے بار بار نجمہ یہ کہہ رہی تھی کہ میڈم آرام کر لو، آرام کر لو، میں دیکھتی ہوں، میں دیکھتی ہوں۔ اس رات گائنی ڈپارٹمنٹ سے ہمارے ڈپارٹمنٹ میں قریباً 20 میل بچے رات کو آئے۔ سارے بچے صحت مند تھے، سوائے دو بچے ان کی آکسیجن شدید کم تھی۔ پنم کہتی ہیں کہ میں نے چونکہ وینٹ اویلیبل نہیں تھا، ہاتھوں کی مدد سے اس کی آکسیجن بحال کی اور اس بچے کو آکسیجن پہ لگا دیا۔ نجمہ اتنا غصہ کرنے لگی میرے پہ جیسے میں نے کوئی گناہ کر دیا ہو۔ میرے سر پہ آگے کھڑی ہوتی ہے اور کہنے لگی کہ میڈم ان کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، یہ مرد ذات ہے، تم نہیں جانتی ہو ان کو، یہ مرد ذات ہے۔ جب سارے کام نپٹانے کے بعد میں کرسی پہ تھک ہار کے آگے بیٹھی تو نجمہ میرے ساتھ آ کے بیٹھ گئی، اپنی کونی وہ میرے ڈیسک پہ رکھتی ہے اور ایک بدتمیز انداز میں مجھے اپنی نجی زندگی کے بارے میں بتانا شروع کر دیتی ہے۔ نجمہ کہتی ہے میڈم میری بھی شادی ہوئی تھی، میرا ہسبینڈ بھی بہت اچھا تھا، مگر چھوڑ کے چلا گیا کسی اور عورت کی خاطر وہ مجھے، صرف اس لیے کیونکہ میں بچے پیدا نہیں کر سکتی۔ انم کہتی ہے مجھے بہت عجیب لگا کہ یہ عورت مجھے اپنی زندگی کے بارے میں ایسا کیوں بتا رہی ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ کوئی بات نہیں سٹاف، آپ انشاءاللہ آپ کو اچھا بندہ ملے گا اور آپ اپنی زندگی میں انشاءاللہ ماں بھی بن جائیں گی۔
اس کو یہ بات جس طرح گولی کی طرح لگ گئی ہو، اور وہ بار بار مجھے کہنے لگی، میڈم میں بانجھ ہوں، میں بچہ نہیں پیدا کر سکتی، کسی کو بھی بچہ پیدا کرنے کا حق نہیں ہے، اگر مجھے نہیں تو کسی کو نہیں۔ انم کہتی ہیں مجھے ایک دفعہ تھوڑا سا شوق لگا، میں سوچنے لگ پڑی، کیا راتوں کو یہ جو میل بچے غائب ہوتے ہیں یا جو فوت ہو جاتے ہیں، کیا وہ اس نجمہ کا قصور تو نہیں؟ حالانکہ مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں تھا اس کی باتوں میں، پھر بھی میں نے بات کو اس طرح سے گھمایا کہ مجھے پتہ چل جائے۔ انم کہتی ہیں میں نے چپکے سے اپنی پاکٹ میں اپنا ریکارڈر آن کر دیا اور نجمہ سے میں نے پوچھا کہ بتاؤ سٹاف، ہوا کیا تھا؟ اس شاطر عورت نے کبھی لیفٹ دیکھا کبھی رائٹ۔ جب اس کو یقین ہو گیا کہ ہمارے آس پاس کوئی تیسرا موجود نہیں ہے تو وہ ایک کہانی سنانے لگی۔ جیسے جیسے کہانی یہ آگے بڑھتی گئی مجھے اتنا زیادہ خوف محسوس ہوا، میں نے بار بار اس عورت کو صرف ایک بات کہی، کیا یہ واقعی تم سچ کہہ رہی ہو؟ انم کہتی ہیں کہ نجمہ کہانی سنانے لگی۔ جب اس کو یقین ہو گیا کہ یہاں کوئی نہیں ہے تو کہتی ہے کہ تم سمجھ ہی گئی پھر بیٹا آخر بات میری، میں یہ جو تیار ہوتی ہوں کہ میں ان کو اکساتی ہوں کہ مجھے کہیں بھی مل گئے تو میں ان کا گلا کاٹ دوں۔ یہ جتنے بچے اس ڈپارٹمنٹ میں راتوں کو آتے ہیں پورے اسپتال کو پتا ہے، ان کو میں مارتی ہوں۔ یہ کہنے کے بعد اس عورت کو کوئی شرم نہ آئی، میں نے ڈر سے اپنا ایک ہاتھ اپنے منہ پہ رکھ لیا۔ اس نے ایک چھوٹی سی ڈائری اپنی پیج سی اپنی جیب سے نکالی، وہ پیلے رنگ کی چھوٹی سی ڈائری خاصی پرانی لگ رہی تھی، آدھی بھری ہوئی تھی۔ اس ڈائری کو جب کھولا گیا تو اس میں آخری تاریخ کل رات کی ڈلی تھی۔ نجمہ کہتی ہے کہ اس ڈائری میں ان بچوں کے نام لکھے ہوئے ہیں جن کو میں نے مار دیا ہے، جن کو کوئی بھی نہیں بتا سکتا، جن کو زندہ رہنے کا حق نہیں، وہ نجمہ کے اسپتال میں نہیں آ سکتے۔ اور اس ڈائری پہ جو آخری نمبر لکھا ہوا تھا اس پہ سیریل نمبر 1003 لکھا ہوا تھا، یعنی یہ عورت اب تک 1003 بچوں کو موت کے گھاٹ اتار چکی تھی۔ نم کہتی ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں چلاؤں، میں ڈر سے چپ کر جاؤں، یا میں کسی کو جا کے بتاؤں، یا کیا کروں۔ وہ عورت آگے سے آگے بڑھتی گئی، اس نے حتیٰ کہ یہ تک مجھے بتا دیا کہ کچھ بچوں کی ڈیڈ باڈیز تو لینے ہی نہیں آتے لوگ، ان ڈیڈ باڈیز کو میں ایک بہت بڑے کالے شاپر میں اکٹھا کرتی ہوں اور سینیٹری ورکرز کو پیسے دے کے اسپتال کے باہر لے جاتی ہوں۔ یہاں سے تھوڑا دور ایک کوڑے دان ہے، اس کوڑے کو روز شام کو جلایا جاتا ہے، اور جب اس کو جلایا جاتا ہے تو وہ کوڑا صرف اکیلا نہیں جلتا، ادھر جا کے یہ بڑا شاپر بچوں کی لاشوں کا میں پھینک دیتی ہوں۔ انم کہتی ہیں اب بہت ہو چکی تھی، میں ایک دم سے غصے میں اٹھی اور میں دروازہ کو کھولتے ہوئے باہر چلی گئی، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ پیچھے جو بچے ہیں ان کو یہ عورت مارے گی یا زندہ رکھے گی۔ میں نے وہ ساری ریکارڈنگ جا کے باہر کھڑے لوگوں کو سنا دی۔ وہ ریکارڈنگ میں لے کے نہ صرف ایم ایس صاحب کے پاس گئی، مگر یہ ریکارڈنگ میں نے اپنے والد صاحب کو جا کے بھی سنائی۔ آپ کے والد صاحب پولیس سے ایک اچھے عہدے پہ ریٹائر تھے، اور انہوں نے اس نرس کو کڑی سے کڑی سزا دلانے کا وعدہ کیا، مگر انم نے کہا نہیں۔ والد صاحب کو اس نے یہ کہا کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ یا تو یہ ابھی اور اسی وقت اس کا لائسنس کینسل ہو اور یہ جیل میں جائے، یا اس کو گولی سے اڑا دیا جائے۔ انم نے اس قاتل نرس کے خلاف
ایک مقدمہ درج کرایا اور یہ ساری کہانی بطور ثبوت اس FIR میں جمع کرا دی۔ ہم کہتی ہیں کہ بہت طویل 2 سال لڑنے کے بعد ان تمام لوگوں کو جن کے بچوں کو اس عورت نے موت کے گھاٹ اتارا تھا، ان لوگوں کو کورٹ نے طلب کیا اور ان سب کے سامنے اس خاتون کو عمر قید کی سزا سنائی۔ جب اس کو عمر قید کی سزا سنائی تو بجائے اس کے کہ یہ عورت غم سے رو پڑے، یہ دیوانوں کی طرح آسمان کی دیکھ کر ہنسنے لگی اور یہ کہنے لگی کہ اب کیا کر لو گے، اس دنیا سے میں نے 1000 مرد کم کر دیا۔ ہنستے ہنستے وہ اب حتمی ہتکڑیوں میں اپنے کھلے بالوں کو ادھر ادھر ہلاتی ہوئی کورٹ سے باہر چلی گئی۔ ہم کہتی ہیں مجھے اس کی وہ پیلی ڈائری آج بھی نہیں بھولتی جس پہ آخری لفظ 1003 لکھا ہوا تھا۔ اگر میں یہ چیز نہ کرتی تو کیا وہ بچے اس تعداد سے زیادہ مر جاتے؟ یہ تو صرف بنانے والا ہی جانتا ہے۔ دوستو، اگر آج کی کہانی پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ بیل آئیکن ضرور دبائیے گا تاکہ ہر کہانی سب سے پہلے آپ کے ڈر کو دستک دے۔ ہمیشہ کی طرح اپنا بہت خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔ Oh,